اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ محفل میلاد سجی ہے۔ یہ جشن شادی کے موقع پر بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس جشن شادی کو، خانہ آبادی کو اللہ پاک دولہے دلہن اور ان کے اہل خاندان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جو شخص خوشی کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ پاک ان کی رشتوں اور ان کی نسلوں کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کرم ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، شکر کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ تو بندہ جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر غمی میں اللہ کی شکر گزاری سے بندہ منہ موڑ لیتا ہے، شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ تو واقعی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ دور ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے گئے، تو جب آپ کا سفر ہوا، جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک بہت زیادہ مالدار شخص ملا۔ تو اس مالدار شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے اللہ، مجھے اب مال دینا، دولت دینا، اب مجھے نوازنا بند کر دے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بہت سارا مال عطا کر دیا جو کہ اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب میں تمہارا پیغام اللہ تک پہنچا دوں گا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف بڑھے تو وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا شخص ملا جو بالکل غریب اور مفلس شخص تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے، وہ اپنے جسم کو مٹی سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرا بھی ایک پیغام ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا پیغام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کچھ نواز دے، یعنی اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا یہ التجا اللہ کے بارگاہ میں کرنا کہ مجھ غریب کو بھی کچھ نہ کچھ نواز دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے شخص جو مالدار تھا، جو کروڑ پتی تھا، اس شخص کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا۔ تو اس طرح پہنچایا کہ اے اللہ، مجھے ایک تیرا بندہ ملا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھے نوازنا بند کر دے، یعنی مجھے اتنا مال اور دولت مل گیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو ایک اور شخص ملا تھا جو بالکل مفلس اور غریب شخص تھا،
اس کے پاس میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کے جسم پر کوئی لباس بھی نہیں تھا، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو جو ہے مٹی سے چھپائے ہوئے تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ مالدار شخص ملے تو اس سے یہ کہنا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے نوازنا بند کر دے گا۔ اور وہ جو غریب شخص تھا اسے یوں کہنا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے نوازنا شروع کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر کے واپس آئے تو وہی مالدار شخص ملا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میرا پیغام پہنچایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ تجھے نوازنا بند کر دے گا۔ تو اس مالدار شخص نے کہا میں ہرگز اللہ کا شکر ادا کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے نوازنا بند نہیں کرے گا۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو وہ غریب شخص ملا، اس نے کہا میرا پیغام پہنچایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے کہنا کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں تجھے نوازنا شروع کر دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شخص کہتا ہے میں کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک موجود نہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں، میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ جیسے ہی اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اور اس کے جسم پر جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بعض نادان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ڈی جے بجا کر کے، گناہوں کو عام کر کے، طرح طرح کے خرافات کر کے اللہ کی ناراضگی کا سبب اختیار کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر، شادی کے اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی اس میں اللہ برکتیں عطا کرے گا۔ یہ شادی جو ہے اس کے اندر برکتیں ہوگی اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔